السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ہم ہمیشہ اپنے شو پر وہ ٹاپکس تو ڈسکس کرتے ہیں جن کا براہ راست تعلق جو ہے سوسائٹی سے ہو، بٹ کچھ ایسے پرابلمز یا ایشوز ہوتے ہیں جن کو کسی نہ کسی وقت پر ایڈریس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ امیگریشن کے ایشوز کی اگر بات کی جائے، لوگ یو کے کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں، لیکن کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سی ایسی سکلز ہیں جن کا یو کے میں آج بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے، اور اسٹوڈنٹ ویزاز ہیں یا ورک پرمٹس ہیں، ان سب کی کیا حقیقت ہے، یہ ہم انہی لوگوں سے جان سکتے ہیں جو ایکچولی لوگوں کو ٹھیک ٹرین بھی کر رہے ہوں اور گائیڈ لائنس بھی پرووائڈ کر رہے ہوں. آج ہم نے اس شو میں اسی کو ڈسکس کرنا ہے اور اسی کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہے، لیکن سب سے پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت بہت شکریہ. آج کے جو گیسٹ ہیں وہ تو میرے بیسٹ بڈی ہیں، اور آپ دیکھیں آپ کو سب کو نا جی میری ایک جو ہابی ہے وہ پتہ لگ چکی ہوگی. میں بڑا چھپانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ یہ ہے کہ میں بڑے بڑے قابل لوگوں کو، بڑے بڑے ذہین لوگوں کو ملتا ہوں، ان کے ساتھ دوستی بناتا ہوں اور اس رشتے کو تعدیر لے کے چلتا ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے انعام کی جو سب سے بہترین شکل ہے وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور اچھے لوگوں کو ملنے کا آسان سا نسخہ یہ ہے اپنے اندر کچھ خوبیاں پیدا کیجیے. وہ خوبیاں جس کی وجہ سے لوگ آپ پہ اعتبار کر سکیں، وہ خوبیاں جس کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کریں، وہ خوبیاں جس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے آپ کے دوستوں کو عزت ملے، وہ خوبیاں جس کی وجہ سے کسی کی لائف میں ویلیو ایڈ ہو، وہ خوبیاں جس سے آپ لالچ کو کنٹرول کیجئے اور کسی کو خود موقع دیجئے وہ آپ کے کام آئے اور آپ اس کے کام آئے. تو یہ جو اسٹیبلشڈ اسٹیفن آر کوے کی کتاب کا فلسفہ، اسٹیفن کوے کہتا ہے کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگ، ان کو ایک عادت مل جاتی ہے، اور وہ عادت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے وہ فوری طور پہ ون ون اسٹیبلش کرتے ہیں، میری بھی جیت، سامنے والے کی بھی جیت. لیکن جب آپ کسی خیر کے سفر پہ چلتے ہیں تو جو آپ کی جیت ہے وہ بعد میں آتی ہے. پہلے آپ کی جیت کی بجائے سامنے والے کی جیت ہوتی ہے. آپ اپنے دوست کو جتاتے اور پھر اس جیت کی وجہ سے آپ بھی جیت جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا اپنا جیتتا ہے. اور جب آپ کا اپنا جیتتا ہے تو یہ کسی پرائے کی جیت نہیں ہوتی، یہ آپ کے اپنے کی جیت ہوتی ہے. تو اسی طرح میرے دوستوں کے سرکل میں نعمان بھائی جو ہیں بہت ہی میرے دل کے قریب ہیں. میں جب برمنگھم جاتا ہوں تو اسپیشلی ان کی طرف جا کے رہتا ہوں. پوری فیملی اولڈ فرینڈ ہے جی، میرے پرانے دوست ہیں، اور ہم اکٹھے ٹریول بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ ان کا بڑا انٹرنیشنل ایکسپوجر بڑا کمال کا ہے. دنیا کے 3 درجن ملک انہوں نے دیکھنی ہے، اور اس وقت مراکو میں یوتھ ڈیولپمنٹ پہ اور میڈیا مینجمنٹ پہ بڑا کمال کا ایک پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں. میں ان کے آفس بھی گیا اور وہاں جا کے ہم نے باقاعدہ ربن کٹنگ کی فاؤنڈیشن کی. ساتھ ہی ساتھ نیوز 1 کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں مراکو میں اور برمنگھم میں. تو یہ آج بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایسا قابل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور ان سے ہم نے خصوصی طور پہ جو ڈسکشن ہے وہ یہی کرنی ہے کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو وہ پاکستانی مقیم لوگ جو انٹرنیشنلی یو کے میں اس وقت قیام پذیر ہیں ان کے کیا ایشوز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پاکستانی جو یو کے جانا چاہتے ہیں ان کے کون سے ایسے ایشوز ہیں یا پھر ان میں لیکنگز ہیں جس کی وجہ سے وہ سکلز کی لیکنگ کی وجہ سے وہاں پر سسٹین نہیں کر پاتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں نعمان جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انٹرپرینور ہیں اور بزنس انویسٹمنٹ ایکسپرٹ. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے شو پر آئے ہیں. میں چاہوں گی کہ سٹارٹ جو ہے ہم آپ کی جرنی سے ہی سننا چاہیں گے کہ آپ بیکاز یو آر اے سکسیزفل بزنس مین اوور دیئر، تو کیا راز تھا آپ کی کامیابی کا، کس طرح سے آپ کا سفر سٹارٹ ہوا، پلیز اس بارے میں بتائیے. جی ڈاکٹر صاحبہ اور قاسم علی شاہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا آپ کا. جی میں شروع کرتا ہوں. اوور 2 ڈیکیڈز میں یو کے میں رہتا ہوں، اور میں پاکستان سے اسٹڈی کرنے کے لیے یو کے گیا. تو میں نے اپنی ڈگریز کمپلیٹ کی، پروفیشنل کوالیفیکیشنز لیں وہاں پر، اور وہاں کی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اس کو فائنڈ کیا. تو جب آپ ایز این امیگرینٹ ان کنٹریز میں موو کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ انہی کے جو درمیان رہتے ہوئے جو وہاں کے لوکلز ہیں، جس میں ہر ریس کا انسان ہوتا ہے موجود، ان سے سیکھتے ہیں، اور وہ سیکھنے کے بعد وہ آپ اپنے اندر اپلائی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ میں نے اپلائی کیا اپنے اندر، کافی چیزیں اس سوسائٹی سے سیکھیں، بہت ساری پازیٹیو چیزیں وہاں سے لیں اس سوسائٹی سے، جو کہ اپنے بزنس میں اپلائی کیں، اپنی لائف میں اپلائی کیں، اپنی فیملی میں اپلائی کیں، اپنے دوستوں کے ریلیشن شپس میں اپلائی کیں، جس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. تو ابھی میں وہاں پر
انرجی اینڈ پراپرٹی سیکٹر کے اندر بزنس کرتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اس کا ہمارا یو کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھا بزنس ہے انرجی سیکٹر کا. اور اس کے علاوہ ہمارا موراکو کے اندر جیسے شاہ صاحب نے تعارف کروایا, اور اس میں وہاں پر ہم یوتھ امپاورمنٹ کا کام کر رہے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی سپورٹ سے, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز وغیرہ وہ وہاں سے ہم لوگ لیتے ہیں. اور جرنی بہت زبردست رہا یو کے کا, اور الحمدللہ اب بھی چل رہا ہے بہت بہتر. اور اس کے اندر جو میں مین آپ کو چیزیں بتاؤں, اس کے اندر اس سوسائٹی کے اندر بہت کچھ ہے آپ کے لیے ٹو لرن To learn فرام. from. ڈیفینیٹلی ہر سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے جو آپ جی، سیکھ سکتے ہیں. جی. تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا آپ کو ہر طرح کا بندہ وہاں اویلیبل ہے. آپ کس سے کیا لینا چاہتے ہیں, آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. صحیح. آپ ایک سے زیادہ طبقات کے اندر جا کے سیکھنا چاہتے ہیں, آپ ڈفرینٹ ریلیجنس سے جو آپ کی گیدرنگز ہوتی ہیں ان سے سیکھنا چاہتے ہیں, آپ اور جو بھی ہمارا جو وہاں پر سرکل موجود ہے, بزنس نیٹ ورکس ہیں, اسٹوڈنٹس کے فورمز ہیں, لرننگ پلیٹ فارمز ہیں, تو بہت کچھ اویلیبل ہے جس سے میں نے اوور دا ایئرز لرن کیا, اور جس کو ہماری جو کمپنی ہے اس کے اندر سب جگہ ہم اپلائی کرتے ہیں. اور ہماری جو کمپنی جو کام کر رہی ہے یو کے میں, اس کے اندر جو سب سے زیادہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کرتے ہیں. یہ ضروری بہت ہے, کیونکہ دیکھیں نا آپ نے جو 23 سالوں میں سیکھا ہے, بہت سارے لوگ تو چاہتے ہوں گے کہ وہ 23 دن یا 23 مہینوں میں بن جائیں. اس پہ شاہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ یہ ایسا ایک المیہ ہے پاکستانی نوجوان کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے نعمان جاوید جیسے سکسیزفل انٹرپرینورز ہیں, 23 سال لگائے انہوں نے یہاں پر پہنچنے کے لیے, وہ کہتے ہیں 23 مہینے میں بن جائیں. یہ تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ اصل میں اس میں سب سے بڑا جو رول ہے نا وہ سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا نے نا ایسے فیل کروایا جیسے شارٹ کٹس ہیں سارے. بالکل. یہ دیکھیے ادھر سے شروع ہوا, ادھر ریلز کی طرح. ایک ٹرم ہوتی تھی سلمنگ سینٹر سے پہلے, اور وہ ایک موٹا سا بندہ بنا ہوتا تھا. اچھا دوسری تصویر بنی تھی سلمنگ سینٹر سے بعد, سلم سمارٹ سا بندہ بنا ہوتا تھا. تو لوگوں کو لگتا ہے شارٹ کٹ ہے. یہ شارٹ کٹ کی سوچ نا پوری سوسائٹی پوری دنیا میں سرایت کر چکی ہے. فاسٹ فوڈ کہاں سے آیا؟ نعمان کیا بتانا چاہیں گے آپ, جیسے شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ بہت سے کہہ لیں نشیب و فراز آیا آپ کی اس بزنس جرنی میں ان 23 سالوں میں یو کے میں, تو اس بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ اس کے اندر جو سب سے مین ایلیمنٹ ہے وہ ہماری کمیونٹی کا ہے. جب آپ ایز اے پاکستانی باہر جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ اپنی کمیونٹی کے اندر رہیں, وہاں سے سیکھیں, ان لوگوں سے بات کریں, وہ آپ کے سپورٹیو ہوں گے. تو سب سے پہلے جو آپ کو اسٹرگل اور چیلنج جو فیس ہوتا ہے وہ اپنی کمیونٹی سے ڈیل کرنا ہوتا ہے جو اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں. اچھا. تو انہی سے ہی جہاں آپ کو فائدہ ہے انہی سے خطرہ بھی ہوتا ہے. خطرہ کیوں ہوتا ہے؟ خطرہ یہ ہوتا ہے آپ کو رانگ ایڈوائزز ملتی ہیں. اچھا, یعنی اپنے ہی. جی. اور اس کے علاوہ آپ کو جہاں آگے نکلنے کے مواقع ہوتے ہیں اور اپرچونیٹیز ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو روکا جاتا ہے, آپ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, آپ کو نیگیٹو سائڈ آف دی لائف دکھائی جاتی ہے. اور جہاں پر آپ کو جو کمیونٹی کے اندر ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر آپ کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ سارے مراحل میرے ساتھ بھی رہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ میں جب وہاں گیا تو کسی کو جانتا نہیں تھا یو کے میں, آئی ڈنٹ ہیو اینی کنیکشنز, تو اس کو ساروں کو مجھے خود سے بلڈ کرنا پڑا, ایون ٹو کمپلیٹ مائی ڈگریز. اور اس کے علاوہ جو بھی وہاں پر بزنس کے معاملات تھے, امیگریشن کے معاملات تھے, جابس کے معاملات تھے, جو بھی تھرو آؤٹ جرنی رہا, اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے مجھے خود ہی نکلنا پڑا. تو اس میں جو آج جو میرے ساتھ ہوا اس سارے پروسیس میں, تو جب ہمارا کوئی آج پاکستانی وہاں آتا ہے تو ہم اس کو بہت ویلکم کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اس کو بیسٹ سے بیسٹ سپورٹ دیں, بیسٹ ایڈوائز دیں. جو ہمارے مینیجرز ہیں اور ٹیم گروپس ہیں, نیٹ ورک ممبرز ہیں, بزنس گروپ ہے ہمارا, تو اس کے اندر پوری سپورٹ کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈسکریج نہ ہوں. اگر آپ کسی کی فائنینشیل یا دوسری سپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو صحیح ایڈوائز کر دیں. تو ہمارا وہ بہت ہم لوگ اس کے اوپر کام کرتے ہیں, اور ان کو رائٹ ٹریک پہ جانے کے لیے ہم لوگ اپنی کمپنی میں جو ہمارا آفس ہے لنڈن اینڈ برمنگھم,
उधर हम लोग फ्री ट्रेनिंग्स भी देते हैं. अच्छा, दैट्स अमेजिंग. यानी आप लोग गाइड भी एक तो प्रॉपर कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो फ्री है बिल्कुल. ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. ये हम लोग ये है कि हमारा पूरा नेटवर्क है बिजनेस प्रोफेशनल्स का, जिसमें एक हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है उसके हवाले से, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए, मतलब हर तरह की गाइडलाइंस जो है वो आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है. कंपनी में हमारे नेटवर्क मेंबर्स होते हैं, हम उनके थ्रू उनको कनेक्ट कर देते हैं. अच्छा, विदाउट तो क्या एनी ये सिर्फ यूके में ही है, या फिर अगर पाकिस्तान से किसी ने जाना है तो वो यहाँ से भी ये सर्विसेज ले सकते हैं? पाकिस्तान से जिसने जाना है वो भी ये सर्विसेज ले सकता है. इसी तरह हमारी इमिग्रेशन फर्म्स जो हमारे नेटवर्क मेंबर हैं, हमारे कोलीग्स हैं, वो सारी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ऐसे सॉलिसिटर लॉ फर्म्स हैं जो कि इनिशियल एडवाइस फॉर फ्री देते हैं. जो भी रिक्वायरमेंट होती है, कोई पढ़ने जाना चाहता है, कोई वर्क पे जाना चाहता है जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, या कोई बिजनेस करना चाहता है, तो वो सारी हेल्प देते हैं. अच्छा, जो भी वहाँ पहुँच गया उसके बाद उसका चैलेंज शुरू होता है. एग्जैक्टली, चैलेंज तो तब शुरू होता है ना जब वहाँ पहुँच जाए. लेकिन वहाँ पर पहुँचने की तो बात हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले मैं चाहूँगी शाह साहब इस पे आप जरूर इनपुट दें. बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है नुमान साहब ने कि इनकी कंपनी जो है और इनके जो 7 टीम मेंबर्स हैं वो प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं फॉर फ्री. यहाँ पाकिस्तान में पैसे भी दिए जाते हैं इमिग्रेशन सर्विसेज के लिए, और अक्सर लोग तो जॉब्स के लिए भी यहीं से पैसे देकर जाते हैं. वहाँ पर जाते हैं तो पता चलता है वो स्कैम होता है. इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखें, ये असल में हमारे मुल्क के जो हालात है ना, इसने एक ऐसा, एक कह लीजिए एक एजेंडा सबको मिल गया, एक ऐसा गोल मिल गया, एक ऐसा टास्क मिल गया, और वो टास्क ये कि हमने पाकिस्तान से जाना है तो कामयाब होना है. बिल्कुल यही है. अच्छा, अब इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के दूसरे ममालिक, यूके ले लें, अमेरिका ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, यूरोप ले लें, उससे बहुत स्टेबल है. अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं, हमसे 100 साल आगे हम बिल्कुल हर चीज़ में, सिस्टम में, स्टेबिलिटी में. उनके सिटीजन एक्टिव हैं, उनका लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस बड़ा ज़बरदस्त है. वहाँ पर आप काम करते हैं, रिवार्ड मिलता है, आप अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, टैलेंट की कदर ज़्यादा है, और स्टेट आपको ऑन करती है कि मेरा शहरी है, सब चीज़ें. लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि यहाँ से जाने वाला जो बाहर जाना चाहता है, जो कि पूरी कौम चाहती है, बल्कि किसी ने बड़ा शानदार एक जुमला बोला कि ये हर रोज़ दुआ मांगते हैं कि अमेरिका की तोपों में कीड़े डलें, लेकिन अगर आज वीज़ा खुल जाए तो ये 25 करोड़ अमेरिका जाना चाहेंगे. यानी अमेरिका की तोपों में कीड़े डालने की बददुआ करने वाले अमेरिका जाने के लिए तैयार खड़े हैं. ये कहेंगे जी यूरोप ने खराब कर दिया, मॉडर्निज्म आ गया, वेस्ट ने तबाह कर दिया, ये देखें जी ड्रेस वेस्टर्न हो गए हैं, म्यूजिक वेस्टर्न हो गए हैं, फंक्शन वेस्टर्न हो गए हैं, लेकिन सारे वेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं. आज वीजा खुले, फ्री लेके जाएं, सब चले जाएंगे, सारी की सारी नेशन जो है ना वो निकल जाएगी. हालात ये हो गए हैं कि जी वीजे बंद होने लग पड़े. दुबई ने हमें बैन कर दिया. चंद दिन पहले पता लगा सर ओमान ने भी कर दिया. ओमान ने भी हमारे बैगरी की वजह से बेशुमार फैक्टर्स हैं, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ट्रेंड नहीं है, वो काबिल नहीं है, वो इतना काबिल नहीं है कि वो अपना बोझ खुद उठा सके. सो आगे चलते हैं. तो हमें नुमान भाई से मैं एक सवाल करना चाहूँगा. नुमान भाई, जब आपने सफ़र शुरू किया था, तो मैं आपको जानता हूँ कल की बात है, एक छोटे से आप होते थे और वहाँ से आपने सफ़र शुरू किया और पाकिस्तान से सफ़र शुरू करके फिर आप यहाँ तक पहुँचे. तो खबर थी कि आगे ये दश्तो बियाबां और इतनी दलदलें और इतने रोले और इतने मसले. मैं जब इन्हें छोड़ के जाता हूँ ना जी, यकीन करें क्योंकि बड़े मेहनती हैं और हम दोनों मिलकर बड़ा काम करते हैं, एफर्ट बड़ी करते हैं, तो बाकायदा इनके मैसेज आते हैं कि यार भाई मुझे किस जहन्नुम में छोड़ के. इतने मेहनती हैं कि वो कहते हैं अकेले दलदल में छोड़ के चले गए. आज भी इतनी मेहनत करते हैं. तो ये आपने सोचा था कि वहाँ से सफ़र शुरू करके इतने किले फतह करेंगे? उसके अंदर शाह साहब यही है कि आपके अंदर विल होनी चाहिए. इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. ट्रू. तो मैं अपने आप के अंदर एक अपने आप को मीनिंग देता हूँ कि जो देखना है पॉजिटिव देखना है. इफ़ यू फोकस ऑन पॉजिटिव्स यू गेट पॉजिटिव्स. तो मैं नेगेटिव्स को लाइफ का सिर्फ लर्निंग एक्सपेक्ट से देखता हूँ. वो सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं, गोल क्रिएट होते जाते हैं. अच्छा, हमारी एक सोसाइटी में जो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर, शाह साहब से भी मैंने एक दो दफ़ा डिस्कस हुई ये बात कि हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी जो बाहर जाती है वो गिल्ट को पसंद करती है बहुत ज़्यादा, गिल्ट में रहने के लिए. तो जो लोग गिल्ट करवाते हैं तो वो और बंदा और गिल्ट में आता है.
तो उससे क्या होता है, एग्जांपल हमारे व्यूअर्स के लिए उसकी please मैं उसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि आप का कोई भी लाइफ के अंदर कुछ भी हो सकता है, इश्यूज हो सकते हैं, आप हर दफ़ा किंग पोजीशन में तो नहीं होते या ऐसे टेक ऑफ मूड में नहीं होते, आपका डाउन साइड भी होता है, अप साइड भी होता है। तो जो आपका डाउन साइड होता है उसी को हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, यानी हम खुद ही चाहते हैं कि हम मजलूम सी एक कैफियत में कि रहें, हम पे जुल्म होता है जी। अच्छा, अब जब वो लोग होते हैं, जब वो आपके साथ बैठते हैं तो वो उसी सोसाइटी को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, जब उस सोसाइटी को वो अट्रैक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी जो है, जो बाहर मौजूद है, उसमें आपको 90% लोग उसी तरह के पाए जाएंगे। नेगेटिविटी है ना, नेगेटिविटी बहुत है। इसी तरह आप देखें जो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसके अंदर आईटी सर्विसेज हैं, उनके गोल्स डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, यानी अपनी स्किल्स को उन्होंने जो है ज़्यादा इन्हांस करना ग्रो शुरू किया है। कर अच्छा, दिया। अब क्या होता है कि हम उस चीज़ के अंदर रहते हैं और उस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा उस मूड में रहते हैं, उस वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती, एंड आई जस्ट अवॉइड ऑल दोज। पेसिमिज्म, हमें एक मोड चाहिए होता है दुखी, जी। हम सिर्फ जो है कवालियां लगाकर और उसके बाद अपने आप को दुखी महसूस करते रहे। लेकिन अभी गुफ्तगू का सिलसिला हमारा यूं ही जारी रहेगा। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पर जाते हैं। आप देखते रहिए मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की क्या एक पर्सनालिटी होती है, क्या रिप्रेजेंटेशन है यूके की सोसाइटी में, उस बारे में जानते हैं हम नुमान साहब से। नुमान साहब, आप बताइए कि रिप्रेजेंटेशन होती है हर सोसाइटी की किसी भी और कह लें जगह पर, जैसे पाकिस्तानी हैं और भी बहुत सारे कह लें ममालिक हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स एक सोसाइटी में यूके में मौजूद हैं। पाकिस्तानियों की क्या ओवरऑल इमेज है यूके में? पाकिस्तानियों का ये इमेज है कि इमेज ऑल्दो तो अच्छा है, पर हम जब एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तान से देखते हैं बाहर, तो हम एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है। ट्रू। तो जब आप बाहर जाते हैं, आप अपनी सोसाइटी के अंदर पाकिस्तानीज़ को देखते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं पार्टीज़ हैं। सो दिस इज लाइक some political which I will not discuss, but उनके ओपिनियन पॉलिटिकल्स हैं। अच्छा, ये यूके में पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा आप किसी कॉफ़ी शॉप में, चाय कैफ़े में आप चले जाएं तो जहाँ पाकिस्तानी आपको काफ़ी दिखेंगे और आप बैठ के ऑब्जर्व करें। मैं अक्सर ऐसी जगहों पे जाता हूँ, सिर्फ अपना कॉफ़ी का कप लेके बैठ जाता हूँ एंड जस्ट ऑब्जर्व एंड आई सी कि वहाँ पर जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात हो रही होती है, पॉलिटिक्स। अच्छा, तो पाकिस्तानी नहीं होते, वो साथ वाली टेबल पे जो लोग बैठे हुए कुछ और पॉलिटिकल पार्टी पे बात कर रहे होंगे, तो हम एक नेशन नहीं बनते बाहर जाके भी, पाकिस्तानी नहीं बनते। तो वो सारे इश्यूज जो जब आपके दिमाग में, आप एक सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं और उस सोसाइटी को लर्न करने के बजाय आप वहाँ पर आपका फोकस होता, माइंड प्रेजेंट होता उस जगह के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे अब आप हैं ही नहीं। उस वजह से आप मार्केट में प्रेजेंट नहीं है, आप अपना मैसेज अच्छी तरह नहीं पहुंचा सकते उस सोसाइटी में, तो पाकिस्तानियों का इमेज उस तरह बन नहीं पाता। बहुत कम लोग हैं जो कि वो इमेज को कैरी करते हैं। कोई इम्पैक्टफुल वहाँ पे इमेज छोड़ कर आ रहे हैं, कोई इम्पैक्टफुल, यानी ऑब्वियसली अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी नेशन का एक पार्ट बन रहे हैं, उनकी सारी आपको प्रिविलेजेस एंड पर्क्स भी चाहिए, लेकिन आप उनकी सोसाइटी में कुछ सर्व भी तो करें। सही बात। अच्छा, मैं एक ऐड करूंगा जी। जरूर। देखिए, हमारे ना एक सब्जेक्ट के तौर पे बिजनेस में पढ़ाया जाता है कि बड़े लोग, उनका प्रोडक्ट या उनका आइडिया कमाल का होता है, लेकिन उनके पास मार्केटिंग स्किल नहीं होती। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तानियों की कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं, वो इतनी कमाल की स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन हमें मार्केटिंग नहीं आती। जैसे कोई प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है दुनिया के लिए, सॉल्यूशंस पड़े, लेकिन किसी को बिजनेस करने नहीं आता, वो मार्केट नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े काबिल लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उन्हें अपना आप शेल्फ करना नहीं आता। शेल्फ का मतलब है कि वो जगह जहां पर दुनिया देखे, शोकेस को देखे और कहे यार वाह जबरदस्त। गोदाम में आप पड़े हैं, शेल्फ पे आप नहीं है, शोकेस नहीं है, तो किसी को जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम पाकिस्तानियों को, ये मैं मुकाबला कर रहा हूं इंडिया के साथ, दे आर मार्केटिव, दे आर वॉ मार्केटिव। उनको अपनी एक एक चीज, आपने देखा मोदी ने वो एक दफा कनाडा का महल आया था, जो प्राइम मिनिस्टर था, तो उसने अपने गोल गप्पों को भी बेच दिया ना जी। Exactly. वो चाय वाला एक लड़का होता है जो चाय बनाता है और अजीब से उसने पोनी बांधी होती है, ऐनक पहनी होती है, उसको भी बिल गेट्स आया, उसको चाय उस ढाबे से पिला दी। आप जरा देखें, तो
ان کو اپنا اپنا مارکیٹ کرنا آتا ہے. Exactly. اچھا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ کسی نے سکھایا نہیں. اچھا دوسرا ایک اور پرابلم ہے, اگر ہم مارکیٹ کریں, فرض کیجئے کسی کے پاس یہ سکل ہے, آرٹ ہے کہ وہ اپنا آپ دکھا سکتا ہے, اچھا سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی اتنی ہے اس کا مذاق اڑانے لگ پڑتا ہے. جیسے آزاد چائے والا UK, اس کا بھی کتنا مذاق اڑایا نا, حالانکہ بڑی مثالیں ہیں یار آپ کی, آپ باریاں دیکھ لیجیے نا ترتیب سے, ایک بندے کی کبھی ٹرول کرتے ہیں, کبھی دوسرے کو ٹرول کرتے ہیں, کبھی تیسرے کو ٹرول کرتے ہیں, ہر سیلیبریٹی کے خلاف ایک کنٹروورسی کھڑی کر دیتے ہیں. اب میں نعمان بھائی اور ہمارے ایک بڑے بھائی بھی ہیں, ان کے عدنان بھائی ہیں میرا خیال ہے, جی جی, ان کا ایک بڑا مزیدار فلسفہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو یہ جانور کہتے ہیں اس کو, وہ جانور نما لوگ ہیں کچھ نا, وہ جانور نما لوگ وہ ہیں جو ٹاکسک ہیں, جو نیگیٹو ہیں. وہ پھر کہتے ہیں جانور کو ہینڈل کرنا بھی نا ایک کام ہے. یہ عدنان بھائی کا جملہ آپ کو یاد آئے گا نا, بالکل جانور کو ہینڈل کرنا. وہ کہتے ہیں جانور وہ ہے جو گلے پڑ گیا, یعنی آپ جا رہے ہیں گاڑی پہ, مرسیڈیز میں جا رہے ہیں, آگے کاؤ آ گئی, بھائی آپ کیا کرو گے؟ بالکل صحیح, ہارن دے لیا آپ نے, اب آپ انتظار ہی کر سکتے ہو. جانور کو ہینڈل کرنا عدنان بھائی سے اچھا کوئی نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں جی صبر اس کا سولوشن ہے, اور اطمینان سے صبر کر کے آپ رستہ مانگیں گے, ایک ٹائم آئے گا جانور ہٹ جائے گا, آپ نکل جائیں گے. یاد آئی جی بات جی؟ آپ کیا کہیں گے یہ جو مارکیٹ نہیں کرنا آتا اور ایک نیگیٹو اپروچ والے لوگوں کو ہینڈل کرنا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مارکیٹ کرنا نہیں آتا شاہ صاحب. ہم لوگ جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں, دیکھیں آپ کے پولیٹیکل جو بھی میں دیکھتا ہوں اوپینینز اپنی جگہ پہ, ہم پاکستانی رہیں ایک اچھی طرح. جب پاکستان کو اچھا دکھائیں گے تو پاکستان کی مارکیٹنگ آٹومیٹیکلی اچھی ہو جائے گی. اچھا دنیا کے اندر ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں ہوتے ہیں, پر ہم لوگ نیگیٹو مارکیٹنگ اتنی کرتے ہیں اپنے کنٹری کی, اس کو اتنا بدنام کرتے ہیں. آپ ہمارے ویلاگس دیکھ لیں, اپنا سوشل میڈیا دیکھ لیں, ایسی چیزیں دیکھ لیں جس میں پاکستان کے بارے میں برا بھلا دکھایا جا رہا تھا. تو لوگ سمجھتے ہیں صرف یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ تقریباً 30 کنٹریز ٹریول کرتا ہوا آ رہا ہوں پچھلے 1.5 سال میں, اور میں نے کافی سوسائٹیز کو دوبارہ اسٹڈی کیا, جو ٹریول کیے ہوئے تھے ری ٹریول کیے. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں جانوں کہ آج کا نعمان کیسے دیکھتا ہے وہ چیزوں کو, کہ اس ایکسپیرینس کے بعد. تو میں نے دیکھا کہ یہ ایشوز تو ساری سوسائٹیز میں ہیں, پر ہم اپنے ایمبیسیڈر یا اپنی مارکیٹنگ کے لیے خود اتنی نیگیٹو مارکیٹنگ, تو شاہ صاحب آپ کے کوشچن پہ ہو رہی ہے بڑا ہے, میں ٹک لگا رہا ہوں, نیگیٹو مارکیٹنگ اتنی زیادہ ہے کہ راستے میں جو بھی آئے اس کو بتانا ہے کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں, ہم لوگ کسی ایسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے لائک ہماری جو مارکیٹنگ انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن بہت ویک ہے, جس کو ایسی پازیٹیو کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر اپنے سرکل کے اندر اچھی باتیں کریں. آپ کم از کم پاکستان کو برا مت بولیں انٹرنیشنلی. چاہے آپ کو کوئی بھی بندہ ملتا ہے, آپ اس کے سامنے اچھا تو ریپرزینٹ کریں. آپ دنیا کے کسی نیشنلٹی ہولڈر سے جا کے, UK میں آپ شاہ صاحب اتنے آپ نے انٹرویوز کیے ہیں لوگوں سے ڈفرینٹ, آپ موراکو بھی گئے, کیا آپ نے کسی موراکن کو یا UK سٹیزن کو, کسی انگلش آئرش انسان کو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے ملک کی برائی کر رہا ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں کرتا, کوئی نہیں کرتا. ہم لوگ اپنے ملک کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. تو اس چیز کے اندر ہمیں تھوڑا سا اپنے ملک کی سپورٹ کرنا پڑے گی. جو بھی یہاں پر حالات ہیں, میں جب بھی آتا ہوں پاکستان کو بہتر پاتا ہوں, although جو بھی چیزیں یہاں پر چل رہی ہیں. کیونکہ میں جو شاہ صاحب کی ایک بات کوٹ کرتا ہوں, 2018 میں انہوں نے کہی تھی کہ اپنا لینس چینج کیا کرو ہر تعلیم کے بعد, ہر ٹریول کے بعد. ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہو, تمہارا ایکسپیرینس اس لینس کے ساتھ آتا ہے, پھر اس لینس کو یوز کرو تو وہ اپ گریڈ ہوتا ہے آپ کا لینس. اب اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نیگیٹیوز اٹھاتے ہیں اور وہ اس کو پبلک کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو ہمیشہ پازیٹیو اپروچ کی طرف رہنا چاہیے. اور جب ہم خود ہی کہتے رہیں گے کہ ہمارے گھر والے بہت برے ہیں, ہمارے امی ابو ہم پہ بہت ظلم کرتے ہیں, تو پھر باہر والے کا کیا ہی امیج جائے گا ہم پر. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سیلف پٹی کے ایک سرکل سے نکلنا پڑے گا. لیکن نعمان صاحب, دیر آر سرٹن یوتھ اسکلس جو کہ پاکستان میں چاہے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی بھی ینگ, چاہے انٹرپرینورز ہیں, ان کو UK جانے سے پہلے سیکھنی چاہیے کچھ ایسی ایکسٹرا اسکلس جو کہ UK میں آگے آنے والے ٹائم میں بہت اس کا اسکوپ ہونے والا ہے. ان کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ جو سب سے پہلا میں جو پاکستانی, ہمارے پاس کافی اسٹوڈنٹس بھی کام کرتے ہیں, اور اس جو وہاں پر امیگرینٹس دوسرے ہیں جو کہ ڈوئل نیشنلز ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. جو سب سے مین میں اسکل جو دیکھتا ہوں پاکستانی یوتھ کو, اور کسی بھی ایج گروپ کے جو بندہ باہر امیگریٹ کرتا ہے کسی بھی کنٹری کے اندر, اس کو سب سے پہلے لائف اسکلز آنی چاہیے. لائف اسکلز, اس کے پاس سیوک سینس ہونا چاہیے. اس کو روڈ کراس کرنا نہیں آتا, وہ ایموشنز کی بیس پہ روڈ کراس کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ایک ٹرک آ رہا ہے,
میں ایموشنلی اتنا ہائی ہوتا, لاجکس ہوتی نہیں ہے, وہ کراس کر جاتا ہے, ٹرک ہٹ کر دیتا ہے اس کو. اچھا, اب یہ ساری چیزوں کے ساتھ آپ وہ برین آپ لے کے جاتے ہیں باہر ملکوں میں, ڈپینس آپ پڑھنے جا رہے ہیں, آپ کسی بھی ویزاز پہ جا رہے ہیں, وہی ایکٹ آپ وہاں دیکھیں گے, اس کی فارم چینج ہو جائیں گی. جب ان کی فارمز چینج ہوتی ہیں تو اس کے اندر آپ کا جو چیزیں ہیں وہاں پر اس طرح ورک نہیں کر پاتی. تو سب سے پہلے لائف اسکلز, سافٹ اسکلز. اچھا, جو سب سے بڑا شاہ صاحب ہمیں جو ایشوز آتا ہے ہماری کمپنی میں, جو پاکستانی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, جب وہ نئے آتے ہیں 3 مہینے صرف ان کو کمیونیکیشن اسکلز پہ ٹریننگ دی جاتی ہے. کمیونیکیشن اسکلز پہ اس کے بعد شاہ صاحب ان کو دی جاتی ہے لائلٹی بلڈنگ. لائلٹی نہیں ہوتی, تھوڑے سے پیسے زیادہ آفر کر کے آپ بندے سے پورے بزنس چلا جائے وہ چھوڑ کے, کوئی بات نہیں, سیکریٹس لے لیں. میں ایک یوٹیوبر ہیں پاکستان کے, بہت بڑے نام نہیں لوں گا, ایک امیزون وغیرہ سے وابستہ ہیں, میں زیادہ ان کے بارے میں ای کامرس کے اوپر رہتے ہیں. ایک بہت بڑے آپ ہی کے سرکل کے دوست ہیں, انہوں نے ان کا انٹرویو کیا تھا, کووڈ نے انہوں نے کیا تھا. اچھا, اس میں وہ یہ بات کرتے ہیں, میں یو کے میں ہوتا تھا اور وہاں پر میں, جو میرا باس تھا وہ چھٹیوں پہ گیا, تو میں نے اس کا سسٹم ہیک کر لیا, میں اس سے انفارمیشن لے لی اور اس کے بعد 15 دن بعد میں نے نوٹس دے دیا. اب امیجن کریں وہ باس میں ہوں, تو کیا آپ کے اوپر وہ جائے گا. تو جب آپ کی لائلٹی نہیں ہے, آپ بندہ باہر لے جاتے ہیں, لائلٹی نہیں ہے, تو اس بزنس مین کا کیا حال ہوگا. میں آپ اس کی فیل کا آپ اندازہ کریں کہ وہ, ہم ڈیلی بیسس پہ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں. اچھا, جو آپ کے یہاں پر جو دوسرے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں, وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایک غلط چیز ہے ایتھیکل مورل جس کے اندر ایشوز ہیں, اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اچھے میں کہ آپ یہ کر لیں حرکت. مجھے لگتا ہے ان کی اس ویڈیو کے بعد 5 سالوں میں کافی لوگوں نے یہ حرکت کی, جن میں سے ہم بھی ان کے وکٹم ہیں. تو یہ چیز پاکستانیوں کو جو سب سے پہلے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جس میں آپ جیسے جو انفلوئنسرز ہیں ان کے جو ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, وہی اس چیز کو اور ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. آئی نو یو ناٹ انف, بٹ دیر آر مینی ادر. تو وہ نیگیٹیوٹی دماغ میں ڈال کے بھیجتے ہیں یہاں سے. اچھا, جو بچہ آتا ہے اس کو ایک ہی دن میں نعمان بننا, آئی ڈونٹ مائنڈ, اس کا لک ہے, آئی سپورٹ ہم, ہماری آرگنائزیشن پوری سپورٹ کرے گی. ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے کسی امپلائی کو, کسی بندے کو امپلائی نہیں کہتا, ٹیم ممبر کہتا ہوں. جب ہم اس کو ٹیم میں لاتے ہیں, آئی ٹیل ہم یو ول ٹیک مائی پوزیشن. بالکل ٹھیک ہے. اس کیلیبر کے بندے اٹھاتے ہیں, اس ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بندے اٹھاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یو ول ٹیک مائی پوزیشن. پر اس کے اندر سم ویئر along دی لائن وہ نیگیٹو امپیکٹ پاکستان سے اتنا اس میں ڈال کے بھیجا جاتا ہے, جو آپ اس کو جو آپ اس کو ایجوکیشن یا وہاں کی ٹریننگز وہ تو ہم کروا دیتے ہیں, پر اس کے اندر وہی چیز نہیں. ہم اس کو ایک ٹائم تک لے کے چلے گئے, اور اس کے بعد جب ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. آنے والے ٹائمز میں تو ہم پاکستانیوں کو, جہاں آپ جیسے لوگ ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ آپ ان کو امپلائمنٹ دیں, چیزیں کریں, پر ہم ان کو دیتے ہیں, جب ان کو وہاں لے کے آتے ہیں تو وہاں کے ہم پھر زیرو پہ ہمیں لانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. کوئی اس طرح سے تو نہیں کرے گا کہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں دے دے اور پھر پتہ چلے جی کہ آپ جو ہیں وہ ڈاج کر جائیں, یا یو نو دیٹ کائنڈ آف تھنگس اسٹل پریویل, ناٹ اوور ہیئر بلکہ پوری دنیا میں ہی یہ کہہ لیں کہ پریویل کرتی ہیں. لیکن ہماری کانسٹیٹیوشن کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گا. ابھی بریک پر جاتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. اور بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا کہ کون سی ایسی سکلز ہیں جو کہ آپ کو ڈیولپ کرنی چاہیے اور اس کے بعد آپ کو دنیا کے کسی بھی ملک جا کر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے, لیکن دیر آر سرٹن تھنگز جو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اچیو بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بہتر ریپرزینٹیو بنا سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے بھی. شاہ صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستانیوں کی, جس طرح سے نعمان صاحب نے بتایا کہ ہم ایک نیگیٹو اسٹیٹ میں رہتے ہیں, باہر جا کے بھی اپنے آپ کو ریپرزینٹ ایسے کرتے ہیں جیسے بہت دکھی ہیں, ہمارے ملک میں ہمیں کچھ نہیں ملا, XYZ تھنگز آر ہیپننگ. تو ایجوکیشن یہاں سے بھی لی ہوتی ہے, گریجویشن تک تو یہاں سے کر کے گئے ہوتے ہیں, وہاں پہ ماسٹرز کرنے گئے ہوتے ہیں, پھر بھی ملک کو برا کہتے ہیں. مجھے نا ایک آؤٹ آف دی باکس بات کرنے دیجیے نعمان صاحب, اجازت ہے؟ جی, اور سننے والے بھی ہیں, میری بات کو بڑے دھیان سے سنیے گا. آج جو نفسیات ہے نا, ماڈرن سائیکالوجی, وہ یہاں پہنچ چکی ہے کہ جو کچھ آپ بولتے ہو وہ الفاظ آپ کی اپنی شخصیت پہ ان کا اثر پڑتا ہے. بالکل. دنیا میں ڈکشنری آف سکسیس انٹروڈیوس ہو چکی ہے, دنیا میں ڈکشنری آف فیلئر انٹروڈیوس ہو چکی ہے. ایک سنگر تھا آپ کا بھی بڑا پسندیدہ, لیکن میں نے روکا. پھر نعمان بھائی گاڑی میں کبھی گانے لگاتے تھے, کیونکہ ایک کمال کے انسان کی زندگی میں ٹرانسفارمیشن بڑی ہوئی تو پھر گانے چھوڑ دیے وہ سننے. اس کا نام ہے سدھو موسے والا, اس کے گانے سنتے تھے بھائی. تو یہ روکا میں نے,
کیوں روکا؟ سدھو موسے والا وہ سنگر ہے جو اپنے گانوں میں 444 اور دفعہ لگ گئی اور جوانی میں موت اور مر جانا چاہیے اور جوانی میں جنازہ اٹھنا چاہیے یہ باتیں کرتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. جوانی میں مرڈر ہو گیا. جو کچھ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کائنات کے اندر ایسی فائلیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں, یہ نظام ہے کائنات کا. یہ رونڈا بائرن کی صرف فلسفی نہیں ہے, یہ سیکرٹ مووی صرف نہیں ہے, یہ کتاب جو لا آف اٹریکشن پہ لکھی گئی ہے صرف وہ نہیں ہے, یہ ایک مسلمہ اصول ہے. جب بھی آپ کچھ بولتے ہیں تو وہ کچھ ہونے لگ پڑتا ہے. بالکل وہ مینیفیسٹنگ کا یعنی بیج لگ گیا. تو ہم اگر اس فلسفے کو جان لیں پوری نیشن 22-24 کروڑ, تو نعمان بھائی اتنی نیشنز آپ نے میں نے دیکھی ہیں. دنیا جو ہے نا وہ لگتا ہے کہیں کوئی ملک ہے فیسٹیول پہ, وہ خوشی ہے, خوش کیوں ہے, امن ہے, کسی کو کسی سے غرض نہیں ہے, ہر کوئی دوسرے کو خوش دیکھ کے خوش ہے. اور ان کی جو ایک ڈارک سائڈ ہے جس کو عدنان بھائی جانور کہتے ہیں, جس کو درندے کو جانور کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے, اس کو سنبھالے بیٹھے اور وہ بڑے شانت امن سے زندگی جی رہے ہیں, کوئی کسی کو جج نہیں کر رہا. تو یہ لا آف اٹریکشن جو ایکٹیو ہو جاتا ہے, میرا خیال ہے نعمان بھائی میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ بڑی باتیں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بعد میں ہو جاتی ہیں. جی شاہ صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ایسا ہی ہے کہ آپ جو جیسے کہتے ہیں نا جیسے گمان کرو گے ویسا ملے گا, اور جو بھی آپ ورڈز کہتے ہیں وہ حقیقت میں ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اور یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ یہی کچھ ہے. اور میں اپنے آپ کے اندر ایک چیز دیکھتا ہوں, میں ہر دفعہ ہر ٹائم اپنے آپ کو پازیٹیو میننگز دیتا ہوں. آپ کے نیگیٹیوز بھی ہوتے ہیں لائف میں, پر آپ اپنے آپ کو اچھی میننگ دیتے ہیں, اچھی انرجی کیری کرتے ہیں. جیسے آپ نے عدنان بھائی کا بھی ذکر کیا اور لوگوں کا کیا, تو وہ جج جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے. ان چیزوں کو جو ساتھ والوں کو نظر آ رہی ہیں وہ نہیں. آپ اپنا لینس, جیسے آپ کے ورڈ کوٹ کرتے ہیں, وہ لینس چینج کرنا پڑے گا آپ کو. یہاں سے باہر نکلتے میں جب آپ اپنے گاڑی میں بیٹھیں گے تب وہاں جا کے آپ اپنا لینس چینج کرتے ہیں. تو وہ آپ پرسنالٹی اپنے اندر جیسے جیسے کیری کرتے ہیں تو وہ آف کورس چینج لاتی ہے سوسائٹی میں. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے آپ نے ارلیئر کوشچن کیا تھا, اسی کا تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, پہلے رہ گیا وہ. اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ یہاں سے جا کے پرسنالٹی کو اس طرح گروم نہیں کر پاتے ہیں. بالکل جو ہماری جو سوسائٹی ہے وہاں جا کے امپیکٹفل سوسائٹی نہیں بن پاتی. ہمارے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے کہ جو کہ وہاں پر جا کے اور بڑھ جاتے ہیں, اس کو چینج نہیں کیا جاتا. اس کے اندر بہت سارے ایسے آپ آج کل اسکینڈلز بھی دیکھ رہے ہوں گے, جو ہمارے یو کے پاکستانی ہیں ان کے چل رہے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز پہ, ڈفرینٹ ہیں, ڈفرینٹ چیزوں میں ہیں. تو وہ وہاں پر جو رہتا ہوا پاکستانی وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے, پر اس کو انٹرنیشنلی ہم ہائی لائٹ نہیں کریں گے. کوئی بھی ایسی چیز اتنی زیادہ سیریس نہیں ہوگی اور ہے بھی نہیں ابھی, پر اس کو کوشش کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر وہاں پہنچ کے ایک پازیٹیو بات کریں. یہ جو ہمارا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے سوسائٹی کا کہ ہم کسی بھی انسان کو جو پیمانہ ہے ہمارا جاننے کا وہ اس کے پولیٹیکل ویوز ہیں, وہ کیا سوچتا ہے, تو اس کی وہ ذہنی صحت کے بارے میں, جیسے شاہ صاحب نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو ذہنی صحت کا اندازہ, اس کے بلیفز کا, اس کی سکسیس کا اندازہ وہ ایک ہی چیز پہ ہوتا ہے. تو آپ بتائیں کہ جو آپ کی دوسری اپرچونیٹیز ہیں اویلیبل سوسائٹی میں وہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. تو اسی جگہ پہ ہمارا معیار زندگی رہ جاتا ہے اور ہماری سوچ وہیں رہ جاتی ہے. جب ہمیں اپرچونیٹیز بہت ملتی ہیں انٹرنیشنلی, ایون پاکستان میں بھی جو اوورسیز پاکستانی یا فارنرز آتے ہیں وہ آفر کرتے ہیں, پر وہ جب ذہن دیکھتے ہیں ہماری کمیونٹی کا, مینٹل کیپیسٹی اتنی ہماری نہیں ہوتی کیونکہ ہم اسی سرکل میں ہیں. جیسے ہمارے ایک فرینڈ بڑی اچھا کوٹ کرتے ہیں, راہیل بھائی, وہ کہتے ہیں کہ شو می یور فرینڈز آئی ول شو یور فیوچر. واہ کیا یہ کمال جملہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس پہ پوری کتاب ہے, دی سکسیس پرنسپل. یہ کتاب جو ہے وہ ایک کمال کا رائٹر ہے جس نے اس پہ لکھی ہوئی ہے, اور اس کا کہنا یہ ہے, یہ 2 کتابوں میں مینشن ہے. ایک کتاب میں مینشن ہے کہ آپ اپنے جو فرینڈز ہیں ان کی انکم, 5 فرینڈز کی انکم بتائیں, ان کا ایوریج نکالیں, آپ کی انکم نکل آئے گی. ایک اور فلسفہ ہے, آپ اپنے 5 فرینڈ کا وزڈم بتائیں, تو اس ان کا ایوریج نکالیں, آپ کا وزڈم نکل آئے گا. آپ 5 لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کا رنگ آپ پہ چڑھ جاتا ہے. آپ اگر کرمنل اور ٹاکسک لوگوں میں بیٹھتے ہیں, بالکل یہاں وہ عدنان بھائی کے بقول جانوروں میں بیٹھتے ہیں, یہ بار بار ہم اس لیے کہہ رہے ہیں یہ پوری سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے. اور کیونکہ
अदनान भाई क्योंकि वो खुद एक्सपर्ट है जानवर को हैंडल करने के, तो वहाँ वो उनकी कम्युनिटी में एक वो वर्ड देते हैं ऐसे, हाँ, मकसद word उनके देते दोस्तों का ये जी तो इसलिए कह लीजिए कि ये जो सारी साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, वो है ही इस पे बेस्ड कि आपने अगर रास्ता लेना है, आगे बढ़ना है, तो फिर आप तय कर लीजिए कि इस पे कोई कंप्रोमाइज आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है एंड द कॉन्वर्सेशन वाज डेफिनेटली वेरी फ्रूटफुल फॉर मी एज वेल। हम हमेशा अपने शो से कुछ ना कुछ मैं तो ज़रूर सीखती हूँ शाह साहब। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगी कि नुमान साहब आप पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे, या पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यूके पाकिस्तानी और जो भी डुअल नेशनलिटीज़ या जो भी कैरी करते हैं उनके लिए एक ही पैगाम है, पाकिस्तान को अच्छा ब्रांड करें। आप जानते बहुत कुछ होंगे पाकिस्तान के बारे में, पर बोलें अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही पॉजिटिव ब्रांडिंग पॉजिटिव ब्रांडिंग करें। पाकिस्तान में बहुत कुछ है, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग बसते हैं और बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पर, तो उनके बारे में बात करें, अच्छाइयों के बारे में बात करें, और तो यही चीज़ मैं आपको कहूँगा एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। बिल्कुल। शाह साहब आप क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मेरा तो बड़ा सादा सा पैगाम है कि जो आज का प्रोग्राम है ना, जो यंगस्टर्स हैं इसे 2 बार सुन लें ज़रा और उसके नोट्स बना लें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं खुद कितने क्वेश्चन थे जो हम 2 दिन से इकट्ठे बैठे लिख रहे थे, और भाई ने, नुमान भाई ने बड़ी एक एफर्ट की। ये ख्वाब था कभी हम 4 माह 3 माह पहले जब मराको में थे तो हम सोच रहे थे कि कभी टीवी करेंगे, ये बातें करेंगे। तो इसमें बड़े अहम मैसेज हैं, और सबसे अहम मैसेज यही है कि अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें। बिल्कुल ऐसे बड़ा ही ज़रूरी है। मैसेज। बहुत बहुत खूबसूरत बात की है शाह साहब। लेकिन जाने से पहले जो एक हमने पहले बुक ट्रेंड अपना एक जारी रखा हुआ था, मैं चाहूँगी कि आज भी हम उसको दोबारा से कंटिन्यू करना शुरू करें, और आज की बेहतरीन किताब की जो सजेशन है वो क्या देना चाहेंगे आप? देखिए आज क्योंकि ये प्रोग्राम जिस दिन चल रहा है, ये डेज़ है वासिफ अली वासिफ साहब के उर्स के दिन है, और जो किताब मेरे हाथ में है ये वासिफ जहान फ़िक्र है। ये वासिफ साहब की कोटेशंस हैं, और आप जानते हैं वासिफ साहब को मैं अपना पीरो मुर्शद मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, उस्ताद मानता हूँ। वासिफ साहब की पर्दा फरमाने के बाद 1993 आप जनवरी में आपका विसाल हुआ। पर्दा फरमाने के बाद आज कोई 31 साल गुजर चुके हैं, 32 साल गुजर चुके हैं। वासिफ साहब का पैगाम, मैसेज, आपकी किताबें आपके जाने के बाद और ज़्यादा स्प्रेड हुई, और आपके मैसेज में इतनी ताकत है, इतनी एक कह लीजिए एक रूहानियत है कि वासिफ साहब की किताब पढ़ने वाला ये हो नहीं सकता कि वासिफ साहब की किताब उस पर असर ना करे। वासिफ साहब के मैं चंद जुमले आपको सुनाना चाहूँगा ताकि इख्तिताम की तरफ जाइए। वासिफ साहब का एक बड़ा ही प्यारा जुमला जो मैंने बिलखसूस अंडरलाइन किया। वासिफ साहब फरमाते हैं कि सिकंदर आज़म आदि दुनिया फतह कर गया, और आप देखो कि ये क्या कामयाबी है, यानी इस कामयाबी की तरफ देखो कैसी कामयाबी है। इसका जो गुरु था इसने इसे कहा कि ये अपना मुर्दा परदेस में दफन करने जा रहा है, यहाँ की ज़मीन ने उसके मुर्दे को कबूल करने से इनकार कर दिया। यानी फ़कत इतनी दुनिया फतह की है, और जिस देश में था वहाँ दफन भी ना हो सका, किसी और देश में जाके दफन। बात फरमाते हैं जितना आप अल्लाह से राज़ी हैं उतना अल्लाह आपसे राज़ी है। बात फरमाते हैं खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पे खुश रहे। बात फरमाते हैं कि जो कसीफ रूहें हैं वो महफिल में कसाफत पैदा करती हैं, और जो लतीफ़ रूहें हैं महफिल में लताफत पैदा करती। बात फरमाते हैं दोस्त वो होता है जो तुमसे तुम्हारी खामी बयान करता है, दूसरों से तुम्हारी खूबी बयान करता है। बात फरमाते हैं कि जो असल हासिल है वो फोकस है, यकसुई है। बासिफ साहब फरमाते हैं कि ये जो ज़िंदगी है इससे आप अगर राज़ी होना सीख जाएं, गिला और शिकवा शिकायत छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। बासिफ फरमाते हैं ज़िंदगी का सबसे बड़ा हासिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है। बासिफ फरमाते हैं कि जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह जो करता है बिल्कुल ठीक करता है। तो वासिफ साहब के उर्स के दिन ये आज का प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की जो खैर है वो हम क्रेडिट देते हैं वासिफ साहब को। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह उनके फैज़ को जारी और सारी रखे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, और आई रियली विश एंड होप कि आपने हमारे आज के शो से भी बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन एक चीज़ जो इस पूरे शो का कंक्लूजन है, दैट बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मेरी बात कासिम अली शाह को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। आपका और हम सबका अल्लाह हामी नासिर।